अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज है मुसहफ की किस्त नंबर 7। किस्त नंबर 7 शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। पहली घंटी पूरी भी नहीं गई थी कि चौकन्नी सी हेलो सुनाई दी। एएसपी साहिब, इसकी आवाज़ लड़खड़ाई। कौन? वो चौंका था। मैं मोहम्मद। इसे अपना घमंडी अंदाज याद करके रोना आया। महमल, किधर हो तुम? खैरियत है? वो चुप रही, आंसू इसके चेहरे पर लड़खते गए। महमल बोलो, मुझे मुझे उन्होंने टॉर्चर किया है, मारा है। ओह, वो चुप हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोला, अब कैसी हो? मुझे नहीं पता। वो रोने लगी थी। मुझे बताइए, फवाद भाई जेल में है तो सही, मगर शायद जल्द इसकी जमानत हो जाए। वो लोग अनकरीब तुम्हें मेरे खिलाफ गवाही देने पे उकसाएंगे। फिर मैं क्या करूं? मान जाऊं? क्या? इसने बेयकीनी से फोन को देखा। अजीब सर फिरा शख्स है। तुम झूठा वादा कर लो कि तुम मेरे खिलाफ गवाही दोगी, वरना ये तुम्हें कोर्ट में नहीं पहुंचने देंगे, और कोर्ट में जाकर मुकर जाओ। हाँ, वहाँ सच बता देना, और वो इस धोखे पे मेरा क्या हशर करेंगे, आपको अंदाज़ा है? तुम इसकी परवाह, आप सब मुझे अपने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। आपको मुझसे कोई सच्ची हमदर्दी नहीं है। चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर हमायूं ने ठक से फ़ोन बंद कर दिया। वो दुखी सी फ़ोन हाथ में लिए बैठी रह गई। मुसरत अगली सुबह ही आ गई थी। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब न मांगा, बस इसे देखकर एक जामत सी चुप होंठों पर लग गई। बहुत देर बाद आहिस्ता से बोली, तो बस इतना कि तुम फवाद के खिलाफ ज़रूर गवाही दोगी। उन्होंने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। और फिर चुपचाप काम में लग गई। पूरे घर का इससे सोशल बाइकाट था। वो कमरे में खाना खाती और सारा दिन ही बैठी रहती, बाहर ना निकलती। अगर निकलती भी तो कोई इससे बात ना करता था। इस रोज़ वो बहुत सोच के फरिश्ते से मिलने समझकर चली आई। कॉलोनी की सड़क घने दरख्तों की बाढ़ से ढकी थी। दरख्तों ने सारे पे ठंडी छाया कर रखी थी। आहनी गेट के सामने रुककर इसने गर्दन ऊपर उठाई। सफ़ेद ऊंचे स्तूनों वाली वो आलीशान इमारत अपनी अजली वकारो तमकनत के साथ खड़ी थी। बराबर में सब्ज बेलों से ढका बंगला था, जिसकी बैरूनी दीवार के साथ एक खाली संगीत बेंच नस्ब था। महमल जब भी इधर आती वो बेंच वीरान नजर आता। इसे बेख्तियार ही बस अस्टाप का बेंच और वो सियाह फाम लड़की याद आई थी, ना जाने क्यों। सफेद संगमरमर की लशपश चमकती राहदारियां आज भी वैसे ही पुरसुकून थी, जैसी वो इनको छोड़ के गई थी। बाबाए दजाल मदीना तैयबा में ना आ सकेगा। आखिरी खुले दरवाजे से इसे फरिश्ते की आवाज़ सुनाई दी। इसने ज़रा सा झांका। वो किताब हाथ में लिए मनहमक सी पढ़ रही थी। स्याह अबाए के ऊपर सुरमई स्काफ में इसका चेहरा धमक रहा था, और वो सुनहरी चमकदार क्रिस्टल सी आंखें इसने कहीं देख रखी थी, मगर कहाँ। वो इन्हीं सोचों में घिरी दरवाजे की ओट में खड़ी थी जब फरिश्ते बाहर आई। अरे मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम। और इसे देखकर खुद वो भी बहुत खुश हुई थी। कैसी हो तुम? कैसी हो मोहम्मद? आओ, बिल्कुल, बल्कि यूं करो, मेरे साथ अंदर ऑफिस में चलते हैं। फरिश्ते ने इसका हाथ हौले से थामा और फिर इसे थामे ही मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरती अपने ऑफिस तक लाई। और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? पता नहीं। इसने बैठते हुए मेज के शीशे की सतह में अपना अक्स देखा। भूरी ऊंची पोनी टेल से निकलती लापरवाह लटें, आंखों तले गहरे हल्के, माथे और गाल पर गहरे नील और होंठों के सूजे किनारे। यकदम रोशनी इसके चेहरे पर पड़ी तो इसने आंखें चुंधिया कर चेहरा पीछे कर लिया। फरिश्ते अपनी कुर्सी की पुश्त पर खिड़की की बाहर ब्लाइंड्स खोल रही थी। हमायूं ने बताया था तुमने इसे कॉल की थी। वो जरा सी चौंकी। हमायूं हर बात क्यों इसे बताता था? इसे नहीं बताने चाहिए था। हमायूं को तुम्हारी बहुत फिक्र थी। वो वापस कुर्सी पर आ बैठी थी। इन्हें मेरी नहीं, अपनी फिक्र है। बहुत खुशगर्ज हैं आपके कज़न। जाने दो, वो नरमी से मुस्कुराई। किसी के पीछे इसका बुरा जिक्र नहीं करते। जो भी है, इसने शाने अचकाए। वो यकीनन अपने कज़न की बुराई नहीं सुन सकती थी। अच्छा ये बताओ, वो ज़रा कुर्सी पे आगे को हुई, आगे पढ़ाई का क्या प्रोग्राम है?
सितंबर में यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, तो अभी गर्मियों की छुट्टियों में इधर स्कूल आ जाओ कुरान पढ़ने। नहीं, एक्चुअली मेरे पास कुरान है तर्जुमे वाला, घर में पढ़ लूँगी। बीएससी में कौन सा सब्जेक्ट था? मैथ्स। किससे पढ़ा था? कॉलेज में प्रोफेसर से, और शाम में एक बाजी के पास ट्यूशन जाती थी। मैथ्स की बुक थी तो तुम्हारे पास, फिर दो दो जगह से क्यों पढ़ा? घर बैठकर पढ़ लेती, घर में खुद से कहाँ पढ़ा जाता है। और फिर रुक गई और जैसे समझ कर गहरी सांस ली। कुरान और नसाबी किताबों में फ़र्क है, इसलिए हम 4 साल की उम्र से घंटों नसाब को पढ़ते रहते हैं, और कुरान को अल्लाह ने आसान बनाकर उतारा है ताकि हर कोई समझ सके। मैथ्स टीचर के बगैर नहीं समझा जा सकता, कुरान आ जाता है समझ। हाँ, क्यों नहीं। फरिश्ते ने गहरी सांस लिया और झुककर दरवाजे से एक स्याह जिल्द वाली दबीज किताब निकाली। ये अंजील मुक़द्दस एक अजीम हिस्सा है, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर की पेशगोई है। काफ़ी दिलचस्प है, ये पढ़ो। इसने एक सफ़ा खोल कर इसके सामने किया। मोहम्मद ने किताब अपनी जानिब खिसका ली। इसकी उम्मत की अना जेल इनके सीनों में होगी। वो बेख्तियार रुकी। अना जेल? इसने पूछा। अंजील के जमा मुराद है कुरान मजीद। ये यहाँ से पढ़ो। फरिश्ते ने आगे एक जगह उंगली रखी, मखरूती सफेद उंगली जैसी का, जिसका नाखून नफासत से तराशीदा था। इसने उंगली में ज़मर्द जड़ी चांदी की अंगूठी पहन रखी थी। ओह अच्छा, वो इधर से पढ़ने लगी। वो बाज़ारों में शोर करने वाला होगा, ना बेहुदा होगा, नाम अहमद होगा। वो आफताब के सायों पर नज़र रखने वाला होगा। इसके अजान देने वाले की पुकार दूर तक सुनी जाएगी। वो रुक कर जैसे उलझ कर फिर से शुरू से पढ़ने लगी। मुल्क शाम होगा, बाद में मुसलमानों की हुकूमत शाम तक फैल जाएगी थी। इसी तरफ इशारा है, और आफताब के सायों पर नज़र रखना, नमाजों के औकात के लिए, और अजान देने वाला बिलाल। फरिश्ते जवाब देते हुए मुस्कुराई। घर बैठकर पढ़ोगी तो ये सवाल किससे पूछोगी? कुरान की तफासीर भी तो पढ़ी जा सकती हैं, इल्म पढ़ने से नहीं समझ से आता है। आखिर घर बैठकर पढ़ने में क्या है? मूसा को खिज़र के पास जाना पड़ता है। मेरी जान, खिज़र मूसा के पास नहीं आते। अच्छी क्वालिटी की इल्म के लिए इतना ही सफ़र करना पड़ता है। आपकी सारी बातें ठीक, मगर मेरी बात भी ठीक है। मज़बज़बीन सालिक लाला हौला वाला। फरिश्ता पेन को उंगलियों के दरमियान घुमाती मुस्कुराकर गहरी सांस लेकर बोली। वो इनके दरियाए तज़बज़ब में है, ना इधर के हैं ना उधर के। आपने अरबी में कुछ कहा ना। अब आम बंदे को अरबी कहाँ समझ में आती है? कुरान उर्दू में क्यों नहीं उतरा? अच्छा सवाल है। वो अपनी नशिस्त से उठी और सामने किताबों के रैक की तरफ गई, फिर सीधी खड़ी किताबों की जिल्द पर उंगली गुजारती किसी किताब की तलाश करने लगी। तो तुम्हारा नुक्ता ये है कि सिर्फ खाली मुहावरा तन तर्जमा देखकर कुरान पढ़ना भी काफ़ी है। इसने एक किताब पर उंगली रोकी और इसे खींच कर बाहर निकाला। ये सूरह बनी इसराइल में इब्लीस के आदम को सजदा करने से इनकार करने का एक हिस्सा है। यहाँ इब्लीस ने औलाद आदम के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये पढ़ो। इसने बड़ा सा तर्जमे वाला कुरान इसके सामने खोल रखा और अपनी ज़मुर्द जड़ी अंगूठी वाली उंगली एक लफ्ज़ पर रखी। महमल बेख्तियार कुरान पर झुकी। अलबत्ता मैं ज़रूर काबू करूँगा। इसने लफ्ज़ और तर्जमा दोनों पढ़े। राइट। अगर अलबत्ता और ज़रूर के ज़माइर को निकाह दो तो 3 हरफी लफ्ज़ रह जाता है। हा, नून, काफ यानी हनक। हनक के 3 मानी हैं। किस चीज़ को खूब बारीकी में समझना, टिड्डियों के खेत का सफाया करना, और घोड़े के जबड़ों के दरमियान से लगाम गुजार कर घोड़े को काबू करना। उर्दू में बस इतना लिखा है, काबू करना, जिसे अंग्रेज़ी में कंट्रोल कहते हैं, जबकि अरबी की वुसअत हमें बताती है कि शैतान किस तरह हमारी नफ्सियात समझकर हमारे ईमान का सफाया करके हमें लगाम डालता है, और वो लगाम अमूमन मुंह के रास्ते डाली जाती है। और कुरान इसीलिए अरबी में उतरा। और तुम मेरी बात से बोर हो रही हो। चलो जाने दो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, इसीलिए कह रही थी, वरना बाद में दुनियावी तालीम में खोकर तुम्हें इसका टाइम नहीं मिलेगा। यानी आप भी टिपिकल मौलवियों की तरह दुनियावी तालीम को गुनाह समझती हैं। मैं दुनियावी तालीम में खोकर
मादा प्रस्त बनने को गुनाह समझती हूँ। हाँ, तुम्हें देर हो रही है, घर में सब परेशान हो रहे होंगे। परेशान वरेशान कोई नहीं होता, यतीमों की परवाह किसी को नहीं होती। कौन यतीम? मैं, मेरे अब्बा नहीं है। उम्र क्या है तुम्हारी? 20 साल। फिर तो तुम यतीम नहीं हो। यतीम तो इस नाबालिग बच्चे को कहते हैं जिसका बाप फोत हो जाए। बलूगत के बाद कोई यतीमी नहीं हुई। अपनी इस खुद तरसी को अपने अंदर से निकाल दो महमल। आप क्या कह रही हैं? मोहम्मल बेयकीनी से पीछे हटी और चंद लम्हे इसे यूं ही बेएतबार निगाहों से देखकर बिना कुछ कहे तेजी से भाग गई। फरिश्ते की बात ने एकदम इसे बहुत डिस्टर्ब कर दिया था। भाड़ में गई डिक्शनरी, मैं यतीम हूँ। वो तेजी से राहदारी अबूर करके बरामदे में आई। आगे निकल ही ना पाई थी कि रिसेप्शनिस्ट ने रोक लिया। अस्सलाम वालेकुम, ये आपका एडमिशन फॉर्म। फरिश्ते बाजी ने कहा था कि आपको इसकी ज़रूरत है। उफ, वो गहरी सांस भरकर डेस्क के करीब आई। देखिए, बस देख कर वापस कर दूंगी। दिखाइए, बस देख कर वापस कर दूंगी। मुझे मौलवी नहीं बनना, मास्टर्स करना है, इसने सोचा। नए बैच कौन सा है? वो अब प्रैक्टिस के सफ़े पलट कर देख रही थी। इल्मुल किताब, परसों पहली क्लास है। मैं फरिश्ते को साफ इनकार कर दूंगी, भला वो बुरा मनाए। बस पूरा देख कर वापस कर दूंगी, वो सोच रही थी। और ये फॉर्म फुल करके किधर देना है? इसे डेस्क पर। और फीस? इल्म की फीस नहीं होती, फिर भी कुछ चार्जेस तो फीस नहीं होती, फिर भी कुछ चार्जेस तो होंगे। हम कुरान पाक के चार्जेस नहीं लेते। तो ना ले, मुझे कौन सा इधर दाखिला लेना है? मैं तो पूरा दिन स्कार्फ लपेट कर कुरान नहीं पढ़ सकती। आई एम सॉरी फरिश्ते, मगर मैं ये नहीं करूंगी। इसने खुद कलामी की थी। वो बैग को स्टेप से थामे हाथ गिराए हुए यूं थके थके कदमों चल रही थी कि बैग लटकता हुआ रमे कुछ छू रहा था। कॉलोनी के घने दरख्त खामोशी से झुके झुके खड़े थे। वो आहिस्ता से बेंच पर जा बैठी, जो आज भी उदास था। वो फॉर्म जमा करवा कर फरिश्ते से मिले बगैर वहां से निकली थी। तभी किसी के दौड़ते कदम इसके करीब आकर सुस्त पड़े। कैसी हो? कोई इसके पास आ खड़ा हुआ था। इसने हौले से सर उठाया। हुमायूं बहुत संजीदगी से इसे देख रहा था। स्याह ट्राउजर पर रफ सी शर्ट पहने, माथे के गीले बाल और चेहरे पर नमी फूली सांस जैसे तेज जॉगिंग करता इधर आया था। क्या फ़र्क पड़ता है आपको? फ़र्क तो पड़ता है। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में पेश होने के लिए तैयार हो गई हो। होना पड़ेगा, मगर अब क्या करूं? कुछ ना करो। वो इसके साथ बैठ गया। मोहम्मद चेहरा मोड़ कर इसे देखने लगी, जो सामने दरख्तों की बाढ़ को देख रहा था। जब तक तुम अदालत में जाओगी, हमारा फंदा फवाद की गर्दन के गिर्द मजीद तंग हो चुका होगा। बस अभी इनकी मानती जाओ और कोर्ट में सच बोल देना। इस्तेमाल कर ले सब मुझे अपने अपने मकसद के लिए। वो दुख से इसे चटकती उठी और ज़मीन पर गिरा बैग स्ट्रैप से उठाया। कमज़ोर हो गई हो, बहुत अपना ख्याल रखा करो। आपकी फ़िक्र में भी गरज छुपा है। काश मैं आपके खिलाफ बयान दे सकूं। वो तेज़ तेज़ कदमों से सड़क पर आगे बढ़ गई। वो शाने उचकाकर गेट की तरफ आया। गेट बंद करते हुए इसने लिहाजा भर को मुड़कर इसकी तरफ देखा ज़रूर था, जो सर झुकाए तेज तेज सड़क के किनारे चलती जा रही थी। हुमायूं पलट कर ड्राइवर पर जॉगिंग की तरह भागता हुआ अंदर बढ़ गया। दरख्तों की बाढ़ और बेंच पर फिर से वैरान हो गए। हेलो। वो बेड से टेक लगाए घुटनों पे प्रैक्टिस रखे पड़ रही थी जब दरवाज़ा खुला। आवाज़ पे मोहम्मद ने सर उठाया। चौखट पे आरजू खड़ी थी, रेड ट्राउज़र के ऊपर स्लीवलेस फैर शर्ट। ये इसका मखसूस एक्सरसाइज का लिबास था। कटे हुए बाल शानों तक आए थे। पतली कमान सी भवें उठाए वो मुस्कुराते हुए से देख रही थी। कैसी हो? अंदाज दोस्ताना था। मोहम्मद बामुश्किल संभल पाई। ठीक हूँ, आप कैसी हो? वो सीधी हो बैठी और प्रॉस्पेक्टस ना महसूस तरीके से एक तरफ खिसका दिया। फिट। वो बेतकल्लुफ़ी से बेड के किनारे टिक गई। अंदर आते हुए इसने दरवाज़ा पूरा बंद कर दिया था। मोहम्मद बेयकीनी से इसे देख रही थी, जो आदतन बालों में उंगलियां फेरते भवें सकेड़ते कमरे का जायजा ले रही थी। कितना छोटा कमरा है तुम्हारा मोहम्मद। एटलीस्ट आगा जान को तुम्हें प्रॉपर बेडरूम देना चाहिए था। बाज़ दफ़ा आगा जान बहुत ज़्यादती कर जाते हैं, है ना? इसने राय मांगी। मोहम्मद ने एक नज़र दरवाजे को देखा जो बंद था। मालूम नहीं,
تم کہو تو میں ابا سے کہہ کر تمہیں بڑا روم دلوا دوں۔ یہ خیال اتنے سالوں میں تو آپ کو نہیں آیا، آج کیوں؟ اٹس اوکے، میں خوش ہوں۔ اس نے پھر سے بند دروازے کو دیکھا۔ مجھے آغا جان سے کوئی شکایت نہیں۔ خیر آغا جان کی ہی کیا بات، خود فواد نے تمہارے ساتھ کتنی زیادتی کی، کم سے کم گھر کی عزت کا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ آپ کو میرا یقین ہے؟ اس سے جھٹکا لگا تھا۔ آف کورس، فواد کو کون نہیں جانتا، اور اب تو یہ لوگ تمہارے خلاف سازشیں کر رہی ہیں۔ کیسی سازشیں؟ وہ محتاط ہوئی۔ یہ تم سے اے ایس پی کے خلاف بیان دلوائیں گے۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہمایوں۔ اس کا انداز بے حد سرسری تھا۔ ہمایوں داؤد۔ بات کچھ اس کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ہاں، اس کے گھر فواد تمہیں لے گیا تھا نا؟ کدھر رہتا ہے وہ؟ آرزو بہت ہی لاپرواہی سے کہتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا آرزو باجی کا وہ کس کا گھر تھا؟ فون نمبر تو ہوگا تمہارے پاس؟ جی ہے۔ آپ کو چاہیے؟ ہاں بتاؤ۔ آرزو یکدم الرٹ سی ہوئی۔ سارا سرسری پن اڈن چھو ہو گیا۔ 15 پر کال کر لیں، یہی نمبر ہوتا ہے پولیس والوں کا۔ اس نے مسکراہٹ دبائے پراسپیکٹس پھر سے اٹھا لیا۔ خیر رہنے دو، مجھے کام ہے، چلتی ہوں، آرزو ناگواری سے کہتی ہوئی تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ان کا بھی کیسا دل ہے، فٹ بال کی طرح فواد اور ہمایوں کے درمیان لڑکتا رہتا ہے۔ اس نے استازیہ سر جھٹک کر پھر سے پراسپیکٹس اٹھا لیا۔ آج کتنے ہی دنوں کے بعد وہ خود سے ناشتے کی میز پر موجود تھی۔ کسی نے اس کو مخاطب نہیں کیا۔ وہ خود بھی خاموشی سے تیز لقمے لے رہی تھی۔ سفید شلوار قمیض پہنے اور بیبی پنک سکارف گردن میں ڈالے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اپنی پلیٹ پر جھکی تھی۔ محمل فضا چاچی نے خود ہی اسے مخاطب کیا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ کالج جوائن کر لیا ہے؟ توست پر جیم لگاتے جس نے چونک کر اسے دیکھا، جو سر جھکائے ناشتے میں مگن تھی۔ اونچی بھوری پونی سے ایک لٹ نکل کر گال چھو رہی تھی۔ فضا کے پکارنے پر اس نے گردن اٹھائی۔ نہیں، ایک انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا ہے۔ کیا پڑھتی ہو ادھر؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ کرسی دھکیلتی اٹھ گئی تھی۔ حسن کی نگاہوں نے دور تک اسے باہر جاتے دیکھا تھا۔ اسکول کے ایک راہداری میں لگے ایک قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اسکارف کو سر پر رکھا اور چہرے کے گرد نفاست سے لپیٹ کر پن لگائی۔ یوں کہ دھمکتی سنہری رنگت والا چہرہ بیبی پنک بیضوی ہالے میں مکید ہو گیا۔ اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے اسکارف کافی اوپر اٹھ گیا تھا۔ نائس۔ وہ خود کو سراہتی واپس برآمدے تک آئی۔ گھر سے اسکارف لے کر آنا اسے عجیب سا لگ رہا تھا، سو یہیں آ کر اس نے اسے سر پر لیا تھا۔ برآمدے سے چوڑی سیڑھی نیچے ہال تک جاتی تھی، ساتھ ہی جوتوں کا ریک پڑا تھا۔ اس نے جوتے ریک پر اتارے، ننگے پاؤں سنگے مرمر کے ٹھنڈے زینے اترنے لگی۔ وسیع و عریض پریئر ہال بھرا ہوا تھا۔ قالین پر سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں، ان سے بہت سلیقے سے صوفے پر ڈیسک لگے تھے۔ وہ ڈیسک زمین سے بازو بھر ہی اونچے تھے، عموماً مدرسوں میں ہوتے ہیں۔ ڈیسکوں کے پیچھے سفید یونیفارم اور بیبی پنک اسکارف سے ڈھکے سروں والی لڑکیاں سفید چادروں ہی دو زانوں مؤدب سے بیٹھی تھیں۔ محمل نے آہستہ سے آخری سیڑھی پر پاؤں رکھا۔ وہ ہال کے آخر میں تھی۔ ان کے سامنے اب ساری صفوں میں بیٹھی لڑکیوں کی پشت تھی۔ سامنے اونچے پلیٹ فارم پر میڈم کی کرسی اور میز تھا۔ ان کے پیچھے دیوار پر کیلی گرافی آویزاں تھی۔ قرآن سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اسے لگا وہ ان لڑکیوں کی طرح نیچے نہیں بیٹھ سکے گی، سو ہال کے آخر میں دیوار ساتھ لگی کرسیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی کتابیں خاصی انٹرسٹنگ تھیں۔ کتاب الطہارات، کتاب الزکوٰۃ، کتاب العلم، کتاب الصلاۃ، کتاب الصیام، کتاب الحج و عمرہ۔ چھوٹے چھوٹے کتابچے تھے۔ باقی ایک سپارہ تھا۔ پہلا سپارہ بہت بڑے سائز کا، ہر صفحے پر بڑی 5 عربی کی سطریں تھیں اور ہر دو کے درمیان خالی 2 لائنیں تھیں، غالباً نوٹس لینے کے لیے۔ عربی کے ہر لفظ کے نیچے اس کا اردو ترجمہ ایک چوکور نشانے میں لکھا ہوا تھا، یوں ہر لفظ الگ الگ نظر آتا تھا۔ وہ 10 منٹ لیٹ تھی۔ میڈم مصباح کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں آپ کو دین پڑھایا جائے گا، مذہب نہیں۔ دین اور مذہب میں فرق ہوتا ہے۔ دین ریلیجن کے کہتے ہیں اور مذہب عقیدے یا اسکول آف تھاٹ کو۔ ایک بات ذہن میں نقش کر لیں اور گرہ باندھ لیں، دین میں دلیل صرف قرآن کی آیت یا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سے دی جاتی ہے۔ اب وہ سورہ فاتحہ سے آغاز کر رہی تھی۔ الحمدللہ
عربی کے لفظ 3 یا 4 حروف سے بنتے ہیں جنہیں ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں۔ الحمدللہ میں روٹ ورڈ ہا میم دال ہے، یعنی تعریف۔ اس سے حمد سے حامد، حماد، احمد، محمد، حمید، محمود بنتے ہیں۔ حامد تعریف کرنے والا، احمد تعریف والا، حمید خوب تعریف والا۔ جب آپ قرآن کو لسٹ اور ورڈ ڈیفینیشن پہ پڑھیں گے تو آپ انجوائے کریں گے کہ بس جیسے سجدے کا روٹ ورڈ سجدہ ہے، اس سے مسجد ساجد بنتا ہے۔ پڑھانے کا انداز دلچسپ تھا۔ محمل تیزی سے نوٹس لے رہی تھی۔ اس نے بارہا سوچا کہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، مگر اندر سے متذبذب ہی رہی تھی۔ اگلے کچھ روز وہ پڑھائی میں اتنی مصروف رہی، فرشتے سے مل ہی نہ سکی۔ تجوید، تفسیر، حدیث کی پڑھائی ٹھیک تھی اور بس ٹھیک ہی تھی۔ کوئی غیر معمولی چیز تو اسے ابھی تک نظر نہیں آئی تھی، البتہ اپنی رائے اسے صحیح لگی تھی۔ قرآن میں وہی کچھ تھا جو اس نے سوچا تھا۔ نماز کا حکم، زکوٰۃ دینا، مال خرچ کرنے کی تاکید، مومن، کافر، منافق تعریف، وہی مدینے کے منافقوں کا ذکر۔ نہیں، اب مسلمان ہیں اتنا تو پڑھ ہی رکھا ہے۔ ہاں، وہ باتیں ہرگز نہیں تھی جس کا ذکر وہ سیاہ فام لڑکی کیا کرتی تھی، البتہ وہ قرآن کو بہت دھیان سے پڑھتی، الفاظ کے معنی یاد کرنے کی کوشش کرتی، نوٹس لیتی اور روٹ ورڈ سمجھتی۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا قرآن پڑھتی تھی، الفاظ کا مجہول ادا کرتی تھی۔ مثلاً با زیر بی ہوتا ہے، مگر وہ با زیر بے پڑھتی تھی۔ اور یہ ساری امیاں اور نانیاں دادیاں جو ہمیں قرآن سکھاتی ہیں، سین، صاد اور سے کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا تھا۔ جب ہم زیر زبر کو بہت لمبا کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن میں ایک حرف کا اضافہ کر رہے ہیں، قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، یہ معنی بدل رہے ہیں۔ انگریزی کو تو خوب برٹش امریکن لہجے میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن جس کو عربی لب و لہجے میں پڑھنے کا حکم ہے اور جس زیر زبر کا اصل سے زائد کھینچنا بھی حرام درجے کی غلطی شمار ہوتا ہے، اس کے سیکھنے کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ مسجد میں ایک اور عجیب رواج تھا، اسے شروع میں تو عیب ہی لگا اور بعد میں اچھا۔ وہاں ہر کسی کو سلام کیا جاتا تھا، راہداریوں میں سے گزرتے، سیڑھیوں پہ اترتے چڑھتے جو بھی لڑکی نظر آتی، اس کو مسکرا کر سلام کیا جاتا، بھلے کسی کو آپ جانتے ہیں یا نہیں، مگر سلام فرض تھا۔ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بھی ایکسکیوز می کی جگہ السلام علیکم کہہ کر مخاطب کیا جاتا۔ ایکسکیوز می کہہ کر معافی کسی غلطی کی مانگے جو ہوئی ہی نہیں، دعا کیوں نہ دیں۔ فرشتے نے بہت پہلے سے اسے بتایا تھا تو وہ سوچتی رہ گئی۔ ان تمام سوزوں کے برعکس محمل قرآن کو عزت دیتی، اس وقت بھی اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی صبح کے نوٹس پڑھ رہی تھی، جب دروازے ہولے سے بجا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا، یہ کھٹکھٹا کر کون آئے گا بھلا اس کے کمرے میں؟ جی، دروازہ ہولے سے کھلا۔ وہ الجھ کر آہستہ آہستہ کھلتے دروازے کو دیکھی گئی، یہاں تک کہ وہ پورا کھل گیا۔ لمحے بھر کو تو وہ سن سی رہ گئی، پھر جیسے بکلا کر نیچے اتری۔ آغا جان آپ؟ وہ دہلیز پر کھڑے تھے، اطراف کا جائزہ لیتے، کمرے میں ہاتھ باندھے کمر پہ ہاتھ باندھے اندر داخل ہوئے۔ آپ بیٹھے آغا جان۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ انہیں کہاں بیٹھاتی۔ جلدی سے سپارہ اوپر شیلف پر رکھا اور بیڈ کی چادر ٹھیک کر دی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ اس واقعے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ اس سے مخاطب ہوئے تھے، اور انداز میں کافی نرمی تھی۔ وہ کسی معمول کی طرح ان کے سامنے آ بیٹھی۔ جی؟ محمل بغور اس کا چہرہ دیکھتے آہستہ سے بولے۔ محمل سانس روکے ان کو دیکھیے، فہد نے تمہارے ساتھ برا کیا، بہت برا۔ میں تم سے اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ نہیں آغا جان پلیز۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو وہ موم کی طرح پگھلنے لگی۔ بے اختیار ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، میں جانتا ہوں، اور اب میں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی؟ وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ میں جائیداد میں تمہارا حصہ الگ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ تم اس کی دیکھ بھال کر سکو۔ 50% کی تم مالک ہو، تم وہ حصہ لے لو۔ میں نے وکیل کو پیپرز تیار کرنے کا کہہ دیا ہے۔ وہ ہکا دکا ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اپنا حصہ لینا چاہتی ہو؟ جیسے آپ کہیں۔ بعض دفعہ اپنے حقوق کی بات اکیلے میں کہنا آسان ہوتا ہے بنسبت اپنے مخالفین کے سامنے۔ وہ اور کچھ کہہ ہی نہیں پا سکی، بس یک ٹک انہیں دیکھی گئی جو اس کے سامنے بیڈ
سامنے بیڈ پانتی پر بیٹھے تھے۔ میں آج جائیداد کے کاغذ سائن کر دیتا ہوں، مگر تم میری ایک شرط ہے۔ وہ لمحہ بھر کو رکے۔ ان کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ پلک نہیں جھپک رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے جو دم سادے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مگر تم فواد کے خلاف نہیں بلکہ اے ایس پی ہمایوں داؤد کے خلاف گواہی دو گے کورٹ میں۔ وہ ادھر کھلے لبے اور پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھی گئی۔ عدالت نے ہمیں تاریخ دے دی ہے، اگلے ماہ کی تاریخ۔ میں چاہتا ہوں تم عدالت میں اپنے بیان سے نہ پھرو تاکہ میں جائیداد کے کاغذ تمہارے حوالے کر دوں۔ جیسے ہی تم کورٹ میں بیان دو گی میں دستخط کر دوں گا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ انہیں دیکھنے کے لیے گردن بھی نہ اٹھا سکی۔ تمہارے پاس وقت ہے، خوب اچھی طرح سوچ لو اور اسے ایک بزنس ڈیلنگ سمجھو۔ یہ تمہیں آئندہ ابراہیم کے بزنس امپائر سنبھالنے میں مدد دے گی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھے۔ مجھے منظور ہے، وہ تیزی سے بولی۔ فیصلہ کرنے میں اسے ایک پل لگا تھا۔ بھاڑ میں جائے ہمایوں، جسے بے جاں میں تو اس نے بھی مجھے رکھا تھا۔ انہوں نے ذرا سا مڑ کر فاتحانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ تم اچھی بزنس وومن بن سکتی ہو، ٹیک کیئر۔ اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ کیا یوں ہمایوں گرفتار ہو جائے گا اور وہ فواد کیا گھر آ جائے گا؟ نہیں، مگر جائیداد اپنا مقام کو پا لینے کی خواہش کبھی وہ بھی تائی پر یوں ہی حکومت کرے، سب اس کی عزت کریں، اس کے حلم سے گھر میں کام ہو، اس کی موجودگی ہر جگہ ضروری سمجھی جائے۔ وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ کیا اس نے صحیح کیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ صبح 8 بجے وہ مسجد کے گیٹ پر تھی۔ اندر داخل ہونے سے قبل اس نے بیلوں سے ڈھکے بنگلے کو دیکھا، جس کا سنگی بینچ آج بھی ویران تھا۔ بابا تمہارا صاحب ہیں؟ کچھ سوچ کر اس نے باوردی گارڈ کو مخاطب کیا۔ وہ تو شہر سے باہر گیا ہے، کب آئے گا؟ معلوم نہیں۔ اچھا۔ اس نے ذرا سی ایڑی اونچی کر کے گیٹ کے پار دیکھا۔ ہمایوں کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ جہاز پر گیا ہے۔ گارڈ قدرے گڑبڑایا۔ بھاڑ میں گیا تمہارا صاحب میری طرف سے۔ اس سفید سر پر جھوٹ تو نہ بولو۔ نہیں ملنا چاہتا تو منع کر دو۔ جھوٹ بولنا منافقت کی نشانی ہے، ایمان کی نہیں۔ ہمایوں نے اس کے لیے یہ کیوں کہہ رکھا تھا؟ اور پتہ نہیں میں نے صحیح کیا یا غلط، مگر وہ ایسے میری جائیداد کبھی نہیں دیں گے۔ پھر اور کیا کرتی؟ بیزار سا تاثر چہرے پر سجائے بیگ اٹھائے وہ سست روی سے برآمدے کی طرف چل رہی تھی۔ اور یہ جھوٹ تو نہیں، اس نے مجھے جس بے جاں میں رکھا تھا۔ اس نے چپل ریک میں اتاری اور خود کو گھسیٹتی ہوئی نیچے سیڑھیاں اترنے لگی۔ مگر اغوا تو نہیں کیا تھا، میں ادھر اپنی مرضی سے ہی گئی تھی، تو اس پر یوں اغوا کا الزام لگا دینا جھوٹ نہیں ہوگا؟ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ زینے سے نیچے اتر رہی تھی۔ نہیں، جھوٹ کہاں، اس نے ڈیل تو کی تھی۔ اغوا اور خریدنا ایک ہی بات ہے۔ اگر ذرا سا لفظوں کا ہیر پھیر کر دو تو کیا ہے؟ اس نے کرسی پر بیٹھ کر کتابیں سائڈ ٹیبل پر رکھی اور ساتھ بیٹھی لڑکی کے سپارے پر جھانکا، اور پھر مطلوبہ صفحہ کھولنے لگی۔ تفتیش شروع ہو چکی تھی۔ وہ آج بھی لیٹ تھی۔ فواد کے خلاف گواہی نہ بھی دوں تو بھی وہ سزا پائے گا، اور وہ اتنا بڑا اے ایس پی، کوئی میرے بیان سے اسے سزا تھوڑی نہ ملے گی۔ بس لفظوں کو تھوڑا سا انٹرچینج کر دیا جائے تو کیا ہے، میری نیت تو صاف ہے۔ مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے پین کا کیپ اتارا اور آج کی تاریخ لکھنے لگی۔ اور تم جھوٹ کو سچ کے ساتھ نہ ملاؤ، اور نہ تم سچ کو چھپاؤ، حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔ میڈم مصباح کی بات پر جیسے کرنٹ کھا کر اس نے سر اٹھایا۔ وہ اپنی چیئر پر بیٹھی کتاب سے پڑھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے سپارے کو دیکھا۔ اس صفحے پر سب سے اوپر یہی لکھا تھا: تم میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، اور تم جھوٹ کو سچ سے نہ ملاؤ، اور نہ تم حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ وہ سن سی بے حد ساکت سی پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان الفاظ کو دیکھ رہی تھی، مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ساری آوازیں جیسے بند ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے انہی الفاظ کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفس کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ ذرا دیر پہلے گارڈ کو کی گئی نصیحت اس کے کانوں میں گونجی۔ اسے لگا وہ کتاب اسے اس سے زیادہ جانتی ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ اس کا دل کانپنے لگا تھا۔ بے اختیار اس نے رسی تھامنا چاہی، کلام کی رسی۔ وہ نہ جانتی تھی کہ دوسرے سرے پہ کون ہے، مگر اسے یقین تھا کہ دوسرے سرے پر کوئی ضرور موجود ہے۔
صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک وہ نماز سب پہ بھاری ہے سوائے ان کے جو ڈرنے والے ہیں۔ اس نے وحشت زدہ سی ہو کے سر اٹھایا۔ پنک اسکارف والے بہت سے سر اپنی کتابوں پر جھکے تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے پھر سے ان الفاظ کو پڑھا، وہ کوئی مضمون نویسی نہ تھا، بات او مائی گاڈ، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اٹس ٹاکنگ ٹو می، ساتھ بیٹھی لڑکی نے سر اٹھایا۔ تو یہ ٹاک ہی تو ہے، کلام، اس کو ہم کلام پاک اس لیے تو کہتے ہیں۔ وہ سادگی سے کہہ کر اپنے سپارے پر جھک گئی۔ محمل نے سپارہ بند کر دیا اور کچھ بھی اٹھائے بنا تیزی سے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ فرشتے اپنے آفس میں آئی تو وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ محمل میں آئندہ نہیں آؤں گی، میں مدرسہ چھوڑ رہی ہوں۔ وہ جو کرسی پر بیٹھی تھی بے چینی سے کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف اور گھبراہٹ تھی۔ فرشتے نے آرام سے فائل میز پر رکھی اور کرسی کی دوسری جانب جگہ سنبھالی۔ کھڑکی کے بلائنڈز بند تھے، کمرے میں چھاؤں سی تھی۔ آپ میری بات سن رہی ہیں؟ بیٹھو۔ وہ میز کی دراز کھول کر جھکی، کچھ تلاش کرنے لگی تھی۔ محمل بمشکل ضبط کرتی کرسی پر ٹکی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ادھر سے بھاگ جائے۔ میں نہیں آؤں گی آئندہ فرشتے، اس نے دہرایا۔ وہ ابھی تک دراز میں مصروف تھی۔ پھر کہاں جاؤ گی؟ بس قرآن چھوڑ رہی ہو، اسے چھوڑ کر کہاں جاؤ گی محمل؟ وہ کچھ کاغذات نکال کر سیدھی اور اسے دیکھا۔ اپنی نارمل لائف میں تمہیں یہ اب نارمل لائف لگتی ہے؟ یہ مجھ سے بات کرتی ہے فرشتے، وہ دبی دبی سے چیخی۔ آپ سمجھ نہیں سکتی میں کتنے قرب سے گزر رہی ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، آپ سمجھ نہیں سکتی۔ میں سمجھتی ہوں، جب قرآن مخاطب کرنے لگتا ہے تو سبھی اس قرب سے گزرتے ہیں۔ نہیں، اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا، کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو میرے ساتھ ہوا۔ آپ تصور نہیں کر سکتی، تمہیں لگتا ہے تم پہلی ہو؟ اس نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ہم انسان ہی تو یہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں، پھر تم اتنے کمزور کیوں پڑ رہی ہو؟ ہم پہاڑ ہوتے تو نہ سہار سکتے، دب جاتے۔ وہ میری سوچیں پڑھ رہی ہے فرشتے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ کلام ہے، بات ہے، اللہ کی بات، اور اللہ ہی تو سوچیں پڑھ سکتا ہے۔ وہ گمسم سی ہو گئی۔ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی تھی؟ تمہیں کوئی شک ہے؟ مگر یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاسٹ میں ہو کر ہم سے 1400 سال بعد کے فیوچر مستقبل سے کنیکٹ کر لے؟ اٹس لائک اے میریکل، یہ تو معجزے کی طرح ہے، یہی تو ہم اسے کہتے ہیں، معجزہ۔ اور جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر سے شروع کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، قرآن کے معجزے بار بار دہرانے سے پرانے نہیں ہوں گے۔ بتا رہی ہوں میں اسے چھوڑ دوں تو؟ فرشتے نے تعصب سے اسے دیکھا۔ محمل، روز قیامت جب اللہ زمین آسمان کو بلائے گا تو ہر چیز کھینچی چلی آئے گی، دعا یا خوشی سے یا ناخوشی سے۔ جب ہم اللہ کے بلانے پر نماز قرآن کی طرف نہیں آتے تو اللہ ہمارے لیے ایسے حالات بنا دیتا ہے، دنیا اتنی تنگ کر دیتا ہے کہ ہمیں خاموشی کے عالم میں آنا ہی پڑتا ہے۔ پھر وہ مزید کوئی بحث نہیں کر سکی۔ اسے فرشتے کی بات سے بے حد خوف آیا تھا۔ اسے لگا وہ ابھی کبھی قرآن چھوڑ نہ سکے گی۔ اگر اسے پتا ہوتا اسے ایک لفظ میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان چھپا ہے تو وہ اسے کبھی مس نہ کرتی، اور نہیں تو اس کا مطلب لغت میں ہی تلاش کر لیتی۔ مگر جانے کیسے وہ اس سے لکھنا رہ گیا تھا۔ آج کا یہ رکوع میڈم مصباح کے علاوہ کوئی اور ٹیچر پڑھا رہی تھی۔ میڈم ذکیہ آیات بنی اسرائیل کے ہیکل میں داخل ہونے کا خلاصہ بیان کر رہی تھی۔ اور دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے اور کہو حطانا، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور ان قریب ہم محسنین کو زیادہ دیں گے۔ وہ آیت پڑھ کر اب لفظوں کی گہرائی میں جا رہی تھی۔ حطاتا کا مطلب گرانا، مراد گناہ گرانے یعنی بخشش مانگنے سے۔ اب بنی اسرائیل نے کیا یہ کہ انہوں نے، جیسے کہ اگلی آیت میں ذکر ہے، منہ ٹیڑھا کر کے بات کو بدل دیا۔ وہ سجدہ کرتے یعنی جھک کر حطاتا کہہ کر داخل ہونے کے بجائے حنطاتا کہہ کر داخل کہتے ہوئے۔ وہ تیز تیز قلم چلا کر لکھ رہی تھی کہ کسی نے برہمی سے پین اس کے رجسٹر پر رکھا۔ اس نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ ایک کلاس انچارج اس کے سر پر کھڑی تھی۔ ناول کا یہ ایپیسوڈ اگر آپ کو پسند آیا تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ آنے والے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔